السلام علیکم احباب، بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ اور آج جو ہے حدیث نبوی بروز منگل 4 بجے شام حدیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے رب عالم کی رحمت اور خداوند عالم کی رحمت اور فضل، اور اس سے متعلق یا رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل سے متعلق حدیث جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے حوالے سے کیا قرآن کیا کہتا ہے اور اس کے بعد احادیث کیا کہتی ہیں۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی۔ خداوند عالم نے فرمایا، عمل بجا لانے والوں کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جسے وہ میرے ثواب کے حصول کے لیے بجا لاتے ہیں، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں اور ان عبادات کے بجا لانے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تو بھی میری عبادت کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہے کہ اس کے ذریعے میری نعمتوں اور کرامتوں اور جنت کی نعمتوں اور میرے قرب کے بلند درجات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ لیکن انہیں چاہیے کہ میری رحمت اور مہربانی پہ بھروسہ کریں، مجھ سے امید رکھیں اور مجھ سے حسن ظن رکھیں اور مطمئن ہو جائیں، تو اس وقت وہ میری رحمت کو پا سکتے ہیں، میری خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور میرے عفو و مغفرت کا لباس پہن سکتے ہیں، کیونکہ میں ہی رحمان اور رحیم اللہ ہوں اور اس نام سے پکارا جاتا ہوں۔ اور اسی طرح آگے حدیث میں کہا گیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خداوند عالم اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بیٹے پر شفیق ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا، خداوند عالم نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے اپنے دست قدرت سے کتبہ لکھا اور اسے عرش کے نیچے رکھا، جس پر لکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، بے شک اس کی رحمت جو ہے وہ غضب سے بڑھ کر ہے۔ اور جس وقت ایک بندہ، پھر کہا گیا جس وقت ایک بندہ خداوند مغفرت فرماتا ہے، جس وقت ایک بندہ خداوند مغفرت فرما کہتا ہے، تو یعنی ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، جب وہ کہتا ہے ایک بندہ، تو خداوند عالم التفات نہیں فرماتا۔ لیکن جب وہ شخص دوسری مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے تو خداوند عالم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ میرے بندے نے مجھ سے مغفرت طلب کی ہے، میں نے اس سے روگردانی کی تو دوبارہ مجھ سے مغفرت طلب کی ہے، اس نے جان لیا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جو اس کے گناہوں کو معاف کرے، لہٰذا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، مغفرت کر کی دعا مانگتے رہیے، رب کریم ہے۔ اور پھر کہا گیا ایک اور حدیث میں خداوند عالم نے فرمایا کہ اے فرزند آدم، لوگوں کا گناہ تجھے اپنے گناہ سے فریب میں مبتلا نہ کرے، اے فرزند آدم، لوگوں کا گناہ تجھے اپنے گناہ سے فریب میں مبتلا نہ کرے، اور ان کے پاس کی جو نعمتیں ہیں وہ تجھے نعمتوں سے غافل نہ کرے جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو جبکہ تم خود اس کے امیدوار ہو۔ تو یہ احادیث آج میں نے آپ کو اس حوالے سے پیش کی کہ خداوند عالم کی رحمت اور فضل جو ہے بہت بڑی ہے، اور اس کی رحمت کا آسرا ہر وقت رہتا ہے، اور مغفرت کی دعا ہم جتنی بار بھی اپنے لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور بار بار مانگے، بار بار توبہ کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور کوشش کریں کہ وہ گناہ دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ پشیمان ہوتے ہیں، اور اپنے ضمیر کی جواب دہی کے لیے ہمیں جو ہے ندامت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے رب سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے اور بار بار طلب کرنی چاہیے، اور وہ بہت رحیم و کریم ہے اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، اور اس کی رحمت ہی کے صدقے، اس کے فضل ہی کے صدقے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے اور اس کے فضل جو ہے اسی کے حوالے سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوگی، یا وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یا اس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگا، تو ہم کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی قربت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے رہیں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی، اور توبہ کی معافی مانگتے رہیں، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ رحیم کریم، اور جو ہے وہ اپنے بندوں پر جو ہے کرم فرمانے والا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے چند حدیث رکھی ہیں خداوند عالم کی رحمت اور فضل کے حوالے سے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر جو ہے پورے یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے،
اور کہ ہم اسی سے مانگیں گے اور صرف وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کی توبہ کی قبولیت جو ہے اسی کے دربار میں ہوگی اور کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو دوسرے لوگ ہمیں بہکاتے ہیں یا ان کے فریب میں ہم ہرگز بھی نہ آئیں اور کسی گناہ کی طرف نہ جائیں، یا لوگ جو دنیاوی نعمتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہم ان سے ان کے فریب میں کبھی بھی نہ آئیں، بلکہ اللہ سے طلب کریں اور اللہ سے ہی مانگیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں زیبی صاحبہ کو اجازت دیجیے، اور شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، اور میں ایک رشتے سے، ایک تعلق سے آپ سے جڑی ہوئی ہوں۔ جو کچھ خود سیکھتی ہوں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، آپ لوگوں سے سب سے راضی رہے، آمین ثم آمین۔ اور زیبی کو رخصت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔